بار بار اصرار کر رہے تھے کہ بھئی آپ اپنا موقف دیں، تو ہم اچانک اس حادثے کے بعد کچھ اتنے زیادہ مصروف تھے اور ذہنی حالت اس طرح کی تھی، اور سگنل کے مسائل کی وجہ سے ہر ایک کو اس طرح اپنا موقف پیش نہیں کر سکے. تو جیسے ہی کوئی تھوڑا بہت ہمیں بیچ میں موقع ملا تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم اپنا موقف صحافی حضرات کے سامنے اور پریس کے سامنے پیش کرتے ہیں. مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ بھی صلح ہو گئی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. اور ڈی پی او صاحب کبھی اس کو دہشت گردوں کا مقابلہ کہہ رہے ہیں اور مختلف قسم کی افواہیں ہیں. تو میں نے کہا ان ساری چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے میں اپنا موقف پیش کر لوں. باقی جو قانونی کارروائی ہے وہ لازمی بات ہے. ایک دو دن ہم تھوڑا سا سنبھلیں گے، تھوڑا ذہنی طور پہ ہوں گے تو اس کے بعد وہ ہوگی. تو مختصراً میں یہ بتاتا چلوں کہ بھئی یہ اس طرح ہے کہ یہ تقریباً 6:38 پہ یہ وقوع ہوا ہے. یہ متو خیل ہمارا گاؤں ہے، مین روڈ ہے بالکل اس کے اوپر. اور اس کے اندر موٹر سائیکل پہ 3 بچے تھے جو ڈرائیو کر رہے تھے. وہ اٹلری میں کلرک ہیں، عامر سہیل. ان کے ساتھ درمیان میں جو تھے وہ انصر خان 10th کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کے پیچھے تھا مصور اللہ 9 کا اسٹوڈنٹ. عامر سہیل اور مصور اللہ یہ سگے بھائی ہیں، اور جو دوسرے ہیں یہ ان کے کزن ہیں. تو پولیس انہوں نے اس کو آپ ناکہ کہہ لیں یا ریڈ کہہ لیں، جو وہ کر رہی تھی، تو جو انہوں نے نامزد کیے اس ایف آئی آر کے اندر، تو یہ ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. تو ان کی مخبری غلط ہوئی ہے یا جو کچھ ہوا ہے، تو بجائے اس کو ٹارگٹ کرنے کے انہوں نے اوپن فائر کھولا ہے ان معصوم بچوں کے اوپر. تو اس کی وجہ سے جو 2 ان میں سے ہیں ان کی شہادت طبی سر اسپتال پہنچتی تقریباً ہو گئی تھی، اور ان میں مصور اللہ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ جا کے میاں والی DHQ اسپتال ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو ان کا آفیشیل پیج ہے ڈی پی او صاحب کا، پولیس کا، مجھے کسی صحافی حضرات نے کہا ہے، کیونکہ ہم اس وقت فیس بک یوز کرنے کے اس میں تو نہیں تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ چیک کریں 11:40 پر. مجھے پتہ نہیں کون سے صحافی تھے، میاں والی سے تھے. انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی دہشت گردوں کا مقابلہ ہے اور آپ کے عزیز ہیں یا کوئی دہشت گرد ہیں. میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ تو معصوم لوگ تھے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ان کے آفیشیل پہ یہ چل رہا ہے. میں نے کہا جی ہم اس کی وہ کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر غالباً 12:10 پر انہوں نے یہ اس کو ہٹا کے 84 نامزد اور باقی نامعلوم، اور نامعلوم پولیس نے رکھے ہیں کہ بھئی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ان شریف لوگوں کے اوپر وہ ڈال دیتے تھے. 4 سال تک وہ کیس چلتا رہا ہے. 4 سال بعد بڑی مشکل سے انہوں نے جان چھڑائی ہے. اب جب ان سے بات کی جاتی ہے تو پولیس کہتی ہے کہ بھئی یہ پہاڑی ایریا ہے، یہ مطلب ہے کہ KPK کے ساتھ ملتا ہے، فلاں جگہ کے ساتھ ملتا ہے. تو ہم ان کو کہتے تھے، بار بار ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ تو آپ کو تو ضرورت بھی نہیں تھی. 99% وہ فوجی لوگ ہیں، منظم لوگ ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کی مہربانی کی وجہ سے ہے کہ آپ نے وہ جو FIR کی ہیں، تو اس کی وجہ سے اب وہ جو چیغا سسٹم ہے وہ بھی کوئی باہر نہیں نکلتا. ہم کال کرتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں کہ بھی ایک طرف سے یہ ہیں، ان کا ہم نے سامنا کرنا ہے، دوسری طرف سے پولیس کا سامنا کر رہے ہیں. یعنی سیلف ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اگر جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنی ہوئی ہے تو یہ سب اس پولیس کی مہربانی ہے. چھوٹے چھوٹے سے نشے کرنے والے لوگ ہیں، وہ بڑھتے بڑھتے آئس ڈیلر بن گئے ہیں، منشیات فروش بن گئے ہیں، اور آئس کی بھرمار ہے. آئس کی بھرمار ہے وہاں پہ. تو جو بھی آئس پیتا ہے کچھ عرصے بعد وہ انہی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو یہ مختصر جو میں نے آپ کے سامنے حالات بیان کیے ہیں. تو ہم RPO IG پنجاب ان سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو منشیات کا اور امن و امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو بھی پراپر طریقے سے حل کیا جائے. تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا، اور وقت مختصر ہے، بڑی مشکل سے ہم پہنچے ہیں. رستہ بہت زیادہ خراب ہے، ہم نے واپس بھی جانا ہے. تو ایک دفعہ آپ کا شکریہ کہ بھئی آپ نے فون پہ اور بار بار اصرار کیا، تو میں نے کہا میں اپنا موقف دے دوں. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے، اس طرح سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. اس میں سوال آخر میں کر لیں گے. اس کے بعد میں
ایف آئی آر وغیرہ کاٹی ہے، یعنی کہ ہم تو اتنے اس میں تھے، بزی تھے کہ وہ جو اس کی رپورٹ وغیرہ ہے وہ بھی ہم نے نہیں لی، ابھی تک نہیں لی، کیونکہ ہم اپنے اس میں ابھی تک اس سے گزر رہے ہیں، اس حادثے کے اس سے گزر رہے ہیں. تو یہ مختصراً جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اپنا موقف بیان کیا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ جلدی میں جو کچھ ہوا ہے، ہم تو اس وقت تیار نہیں تھے، اس کی پراپر جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو بھی اس کے سزاوار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور بالکل یہ سیم جس طرح سہوال کا واقعہ ہے اسی طرز کا یہ واقعہ ہے، لیکن کیونکہ پہاڑی ایریا ہے اس وجہ سے اس طرح کے پراپر ہائی لائٹ نہیں ہو سکا. اور اس طرح جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، معصوم بچے تھے، طالب علم تھے، ان کے لواحقین کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور صاف شفاف جوڈیشنل انکوائری کی جائے. آر پی او سرگودا، ڈی آئی جی پنجاب، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی پراپر طریقے سے اس کی انکوائری کی جائے. اب تھوڑی سی اگر میں اس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہم نے بھی پھر جانا ہے، یہ ہے کہ بھئی اگر ہم اپنی یو سی کی بات کریں تو یہ سب سے پرامن یو سی تھی پوری میاں والی کی. اب یہ جو وقوع ہو رہے ہیں دن بدن، یہ انہی پولیس کی مہربانی ہے. اب جن کو انہوں نے اشتہاری قرار دیا ہے یا جو بڑے دہشت گرد انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ معمولی سے نشئی قسم کے لڑکے تھے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کوئی ایک چوری سی کی. ہمارا ایک سسٹم تھا، قبائلی ایریا ہے ہمارا، اس کو ہم چیگا کہتے ہیں پشتو میں. تو وہ یعنی کہ سب گاؤں والے علاقے والے مل کے اگر کوئی چور ڈاکو ہو تو اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں. تو وہ چیگا کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، انہوں نے مارا پیٹا. بہرحال پولیس، ڈی ایس پی صاحب آ گئے، پولیس آ گئی، ان کو چھڑا کے لے گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں، تعداد میں غلطی ہو سکتی ہے، تو 143 افراد کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئیں، 84 نامزد اور باقی نامعلوم. اور نامعلوم پولیس نے رکھے ہیں کہ بھئی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ان شریف لوگوں کے اوپر وہ ڈال دیتے تھے. 4 سال تک وہ کیس چلتا رہا ہے. 4 سال بعد بڑی مشکل سے انہوں نے جان چھڑائی ہے. اب جب ان سے بات کی جاتی ہے تو پولیس کہتی ہے کہ بھئی یہ پہاڑی ایریا ہے، یہ مطلب ہے کہ کے پی کے ساتھ ملتا ہے، فلاں جگہ کے ساتھ ملتا ہے. تو ہم ان کو کہتے تھے، بار بار ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ تو آپ کو تو ضرورت بھی نہیں تھی. 99% وہ فوجی لوگ ہیں، منظم لوگ ہیں. اپنی فاسمنٹ پر انہوں نے یہ اس کو ہٹا کے تو ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے اور ان کی فائرنگ سے یہ شہید ہوئے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کراس فائرنگ نہیں ہوئی ہے، یک طرفہ پولیس کی طرف سے ہوئی ہے. اور اگر انہوں نے ان کو ٹارگٹ کرنا تھا تو آپ سب اس ایریے سے واقف بھی ہیں، پہاڑی ایریا ہے، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں آبادی نہیں ہے. تو اگر انہوں نے ناکہ لگایا ہے یا ریڈ کی ہے تو بہت ہی غیر موزوں جگہ کے اوپر انہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور اس جگہ کے اوپر جہاں بالکل آبادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً مغرب اور عصر کا ٹائم تھا، یہاں رش بھی ہوتا ہے اور ساتھ اس کے بالکل لڑکے بھی کھیلتے ہیں، گراؤنڈ بھی ہے. تو یہ اس میں 3 شہادتیں ہوئی ہیں اور اللہ کا شکر ہے یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی تھیں. تو یہ اس وقوعے کا مختصر جو ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے، ساتھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایف آئی آر یہ وہ، کہ بھئی یہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ ایس ایچ او کے مدیت میں کٹی ہے ایف آئی آر. تو ظاہری سی بات ہے، میں تبھی سر تک آیا تو مجھے بتایا گیا کہ بھئی ان کی ڈیتھ ہوگی، آپ واپس جائیں. جو میرے دوسرے بھائی تھے کونسلر لطیف، وہ جو تیسرا زخمی تھا اس کے ساتھ میاں والی ہاسپٹل چلے گئے. پیچھے ان کے والد صاحب تھے، تو ان سے جو ڈی پی او صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا بھی ہمارے تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں. اور ایسی ہی بات ہے، ہم پرامن لوگ ہیں بالکل، اور سماجی سیاسی وہ ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھی ہم ایف آئی آر، ہم تو اس وقت اپنی مصیبت میں، ہم کس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں. تو اس وقت پھر ڈی پی او صاحب نے ایس ایچ او ٹولہ بنگی خیل کی مدیت میں جو ایف آئی آر وغیرہ کاٹی ہے، یعنی کہ ہم تو اتنے اس میں تھے، بزی تھے کہ وہ جو اس کی رپورٹ وغیرہ ہے وہ بھی ہم نے نہیں لی، ابھی تک نہیں لی، کیونکہ ہم اپنے اس میں ابھی تک اس سے گزر رہے ہیں، اس حادثے کے اس سے گزر رہے ہیں. تو یہ مختصراً
جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اپنا موقف بیان کیا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ جلدی میں جو کچھ ہوا ہے، ہم تو اس وقت تیار نہیں تھے، اس کی پراپر جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو بھی اس کے سزاوار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور بالکل یہ سیم جس طرح سہوال کا واقعہ ہے اسی طرز کا یہ واقعہ ہے، لیکن کیونکہ پہاڑی ایریا ہے اس وجہ سے اس طرح کے پراپر ہائی لائٹ نہیں ہو سکا. اور اس طرح جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، معصوم بچے تھے، طالب علم تھے، ان کے